السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لیاقت راج پر، آپ دیکھ رہے ہیں لیاقت راج پر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج گفتگو پھر سے ہوگی کہ رفیع اللہ پٹھان کس طرح ڈنڈی مارتا ہے، کس طرح لوگوں کے حقوق کا پائمال کر رہا ہے اور کس طرح زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ اس نے ملیر کا تہس نہس کر دیا ہے، کاف لیگ سے لے کر نہ ریلوے کی زمین چھوڑی اور نہ ہی رفائی جو پلاٹ تھے وہ چھوڑے، نہ قبرستان کو چھوڑا، نہ ندی نالوں کو چھوڑا، اور یہ فلی سپورٹ کرتے ہیں۔ آج وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے جیف کو جو نیشنل ہائی وے اور یہ جو ایبٹ کمپنی ہے ان کے عقب میں یا منزل پمپ کے برابر قبرستان میں جو فیکٹریز ہے وہاں پر اس نے یہاں پر ایک بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی ہیں۔ وہ زمین کس کی تھی اور کس طرح انہوں نے قبضہ کر کے اسی زمین پر بلڈنگیں عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں، اور وہ شخص آپ سے ملوانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، جس کے خلاف انہوں نے پولیس کو استعمال کیا۔ اس شخص کا نام جو ہے وہ علی اکبر مستوئی ہے، اور یہ کراچی میں انہوں نے 1976 میں زمین خریدی تھی 8 ایکڑ، جس کو انہوں نے جیف کو کے نام سے جو ہے وہ سوسائٹی بنانے کی کوشش کی ہے، فلیٹس بنائے ہیں۔ اور شفیع رند جو پولیس کے ایک اہلکار ہیں، انہوں نے پیٹرول پمپ بنایا ہے۔ اور یہ شخص علی اکبر مستوئی میرے ہاں پہنچا ہے جب میں نے پہلے ولاگ میں ایم این اے رفیع اللہ پٹھان کے جو کالے کرتوت تھے وہ عیاں کیے تھے، تو متاثرین ناظرین آنا شروع ہو گئے ہیں۔ متاثرین آج میرے پاس موجود ہے علی اکبر مستوئی جو رو رہا ہے، جس کے ساتھ بڑا المیہ ہوا ہے، اور اس نے زمین خریدی تھی اور اس پر حملہ ہوا، اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئے تھے، ان کے ڈاکومنٹس جلائے گئے تھے۔ اس وقت کی انتظامیہ، آج کی انتظامیہ ان کے خلاف بڑے حرکت میں ہے، اور یہ ایک ہی شخص بچا ہے جو اپنی زمین کی دفاع کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے ہاتھ کھٹکھٹایا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں ایک بڑی پٹیشن بھی انہوں نے درج کی ہے۔ تو آئیے آج ہم ان سے داستان پوچھتے ہیں کہ رفیع اللہ پٹھان آپ کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا، اور یہ جیفکو کے نام پر 8 ایکڑ کس طرح انہوں نے قبضے کیے۔ یہ مجھے بتائیں کہ علی اکبر صاحب کہ آپ کی زمین آپ نے کس سے لی تھی، سارا داستان کھل کر بتائیں کہ کس طرح آپ کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے۔ جی صاحب، میں لی تھی عبداللہ بلوچ سے جی یہ 8 ایکڑ جی زمین 2,68,000 یہاں 2,68,000 میں آپ نے زمین لی۔ جی 7 پہ پھر بعد میں چلتے رہے۔ 2010 میں ایک بجر آیا، 2010 میں 10 میں جی 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 اس نے آ کے چڑیاں لگائی، سید تھا نواب شاہ کا۔ ہاں میں بھی پہنچ گیا، ہمارے آدمی بھی پہنچ گئے، اس کو بولا بھائی زمین ہماری ہے، تم قبضہ کیوں لگایا ہے؟ اس نے بولا کہ زمین ہے دوسروں کی، میں انہوں سے خریدے، رانا اظہر ہے اس کی ہے، رانا اظہر سے۔ ہاں اظہر سے۔ ہاں میں بولا اس کو لے آؤ، اس کی ہم نے گاڑی جلائی، بعد میں وہ جا تھانے پولیس منگائی، وہ بھی تھانے، ہم بھی تھانے 2010 میں 2010 ہاں ہاں تھانے پاتے تھا۔ تھانے والا پٹھان تھا صوبے دار، اس نے بولا تھا بھائی ریکارڈ لے آؤ، میں بھی اپنے کاغذ لے گیا۔ وہ رانے کو بلاتا رہا، رانا نہیں آیا، بولا شام کو لے آؤں گا، پولیس کو 2 روپے دیے یا پیسے دیے، وہ بھاگ گیا۔ بعد میں 2013 میں آغا رفیق اللہ جاوید، جس کو شفیع رند، صبح کا ٹائم یہ شفیع رند وہ جس نے یہ پمپ بنایا ہے، یہ جو پولیس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، پولیس میں ہے، وہ ہاں ڈی ایس پی تھا، ڈی ایس پی تھا شفیع رند۔ یہ تینوں بھی تھے، آغا رفیق اللہ بھی تھا، رفیع اللہ بھی تھا، ایم این اے ہے جو سٹنگ پیپلز پارٹی کا۔ ہاں پیپلز پارٹی کا۔ صبح کا ٹائم سورج نہیں ابھرا، آ کے دروازے پہ کھڑے،
میرے کو مارا. آپ کا گھر وہیں پر تھا ہاں، جہاں گھر- یہ عمارتیں بنائی گئی ہیں جیفکو کی؟ گھر ادھر ہی تھا. آپ کا؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے. صحیح. دنیا گواہی دے دی ہے کہ میں نہ ہاں. دنیا دیکھا ہے اس وقت. ابھی بھی وہ گھر بنے ہوئے ہیں آپ کے؟ ہاں 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 حقیقی. ہاں اس وقت یہ تھا ایس پی کو. پھر قرآن شریف ہمارے آدمی علی گوہر شاہ کے پاس لے گئے. علی گوہر شاہ زندہ ہے. وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے؟ ہاں، مطلب مارنا. آپ کو ماریں، قتل کریں قتل اور کرے، قتل جان چھوٹے. جان چھوٹے اور ہاں. یہ ہمیشہ کے لیے ہم سے یہ وبال نکل ہاں. جائے. ہمارا- رفیع اللہ پٹھان اور شفیع رند اور جاوید جو جس کے نام پہ یہ جیف کو بنائی ہوئی ہے وہ. وہ ہاں ہاں. تینوں. پھر قرآن شریف ہمارے آدمی علی گوہر شاہ کے پاس لے گئے. پیر پاگاروں کے فرزند علی گور شاہ کے پاس قرآن شریف لے کر گیا. ہاں. وہ اس نے آپ کی جان کی امان لینے کے لیے کہ ان کی جان بخش کر دو، اس کو مارو نہیں. مارو نہیں. آپ کو قتل کرنے کا فل پلان تھا ان کا. پلان تھا. ہاں ہاں بنایا بعد میں صحیح قرآن شریف لے گئے. علی گوہر پیر پاگار کا بیٹا خود آیا ادھر. ہاں. انہوں آ کے ایس پی کو بیان دی کہ میرے کو لے جا. پھر 2018 میں بیمار پڑا. انہوں نے میرے ظاہر سی بات ہے اتنی آپ کو اذیتیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی تو بیمار تو بندہ پڑ جائے گا اور اتنا ٹینشن دیتے. ہاں. بعد میں صحیح میں گھر آیا 2 سال میں ہم نے بیٹگاہ کھڑی کی ہے. پھر بھاگا دھوکا کس نے نہیں سنی. نہ مختار کار نے سنی نہ ڈی سی. تحصیلدار کے پاس گئے، مختار کار، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کاغذات لے کر. ہاں میرا بالکل. یہ زمین ہے جاوید صاحب کی. اچھا چلتے چلتے پھر میں جا کے کورٹ کا دروازہ کھڑکایا. عدالت پہنچ گئے آپ. عدالت پہنچ گئے. بعد میں عدالت والے نوٹس نکالے پولیس کے پاس. وہ جنہوں نے بلڈنگ کی اتھارٹی کی ہے انہوں کے پاس. سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے خلاف یا جو محکمہ ریونیو ہے ان کے خلاف، پولیس کے خلاف سارے نوٹس نکالے عدالت نے. عدالت نے نکالے. عدالت انہوں نے جواب دیا ہم کو پتہ نہیں تھا کس نے بولا اور نے کیا ہے میں نے نہیں کیا ہے. عدالت بھی جھلی رہی. انہوں کو بولتی کہ یہ کاغذ کس نے بنایا ہے. ہاں. ایسے حاضرہ کھاتے رہے. اب تو میں تھک جاؤں. میرا حال یہ ہے بچوں کے لیے کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں بچا. سنا انہوں نے اتنا حشر میرا کیا. میری پیچھے بھی زمین تھی میں وہ بھی گورنمنٹ وہ بھی آپ نے جو ہے وہ دے دی تاکہ اس کی جان گورنمنٹ کو گروی دی. گروی. یعنی پیسے اٹھا وہ بھی اس میں لگائے. اب تو کاش ہے نہیں بچی ہے. خدا گواہ ہے. دنیا سے پوچھ سکتے ہیں. آپ آفیسر آئیں اور آئیں سارا پڑوس ہے پٹھان ہے. قرآن شریف میں اٹھاتا ہوں چل کے سارے لوگوں سے پوچھو کہ یہ زمین کس کی ہے. یہ تولیہ ساتھ میں لے کر یہ گھومنے والا علی اکبر مستوئی جس کا گھر بھی وہاں پر موجود ہے تاحال ہے. جیفکو کے ساتھ ابھی بھی اس بزرگ معمر شخص کا گھر وہاں پر موجود ہے اور یہ سارے جو افسران ہیں، سارے جو حکمران ہیں، ساری جو انتظامیہ ہے ان کے پاس جاتا رہا ہے. منظور وسان نے آپ کی مدد کی، آپ بتا رہے تھے. اس نے منظور وسان کا جو وقت چلا اس نے کی. جھوٹ کیوں لگائیں. اس نے منظور صاحب نے فل مدد کی جو اس کی طاقت تھی. سارے پھر پڑے تو وہ کیا کریں. ناظرین ذوالفقار مرزا سے اس نے زمین واگزار کروائی، وہ بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے یہ ایم این اے ہیں رفیع اللہ پٹھان جو سسٹم کا آدمی اپنے آپ کو کہلواتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 17 ایکڑ زمین یہاں UC4 خلد آباد میں پڑی ہوئی ہے. اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر کے فریال تالپور کو گمراہ کر کے بتا رہا ہے کہ میں سیلاب متاثرین کے لیے گھر بنا رہا ہوں. اور علی اکبر مستوئی کی زمین پر بھی اس طرح اس نے قبضہ کیا کہ یہ زمین جعفر بتا رہے تھے کہ جیفکو کا جو مالک ہے جاوید
جاوید نامی شخص نے جو ہے وہ مل کر کروڑوں روپے بٹور کر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے. عدالت میں یہ پٹیشن ان کی چل رہی ہے. عدالت سے یہ انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کا جو سسٹم ہے، یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بکی ہوئی ہے. اب ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی ہے. سب کچھ اس زمین کو جو واگزار کروانے کے لیے اس نے بیچ دیا، اونا پونا اس نے فروخت کر دیا ہے. یہ صرف اسی توقع پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ یہ زمین کسی دن جو ہے وہ ان کے واپس دلوائی جائے گی. لیکن بڑی بڑی جو ہے وہ انہوں نے عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ فلیٹس انہوں نے بنا دیے ہیں. قبرستان تک نہیں چھوڑا. یہ جو قبرستان تھا، جو تھا قبرستان، اس میں ایکڑ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، قبروں کو بھی کھا گئے، مسمار کر دیا ہے. قبرستان پر بھی انہوں نے فلیٹ بنا دیے ہیں. یہ ان کا بس چلے تو یہ روڈ جو نیشنل ہائی وے ٹھٹے کی طرف جا رہا ہے اس پر بھی قبضہ کر کے یہ عمارتیں رفیع اللہ پٹھان کھڑی کر سکتا ہے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے. کیا آپ مطالبہ کریں گے اندھی انتظامیہ سے، بحری اور گونگی حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ میں کون سا مظاہرہ کروں؟ میں انصاف مانگ رہا ہوں، میرے کو نہیں مل رہا ہے تو میں خدا کے اوپر فریاد کر رہا ہوں، مطلب خدا میری عدالت کا سنے، انہوں کو برباد کرے. ناظرین، آپ نے علی اکبر کا سنا. ان کا مدعا یہ ہے کہ میں خدا کی عدالت میں اپنا انصاف جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، وہی اللہ کی عدالت ان سے انصاف کرے گی، اللہ کی عدالت انہیں انصاف فراہم کرے گی. لیکن یہاں ان کو امید کم ہے. عدلیہ سے ان کو امید ضرور ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ انصاف کرے گی اور ان کا حق ان کو جو ہے وہ واپس دلوائے گی. ایسے علی اکبر مستوئی آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے. ایسے علی اکبر مستوئی جو ہیں وہ آپ کو لا تعداد ملیں گے جن کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ جو ہے وہ رفیع اللہ پٹھان نے پیپلز پارٹی کے بل پر، پیپلز پارٹی اور سسٹم کے بل بوتے پر جو ہے وہ کیا ہے. اور اس طرح کا کھلواڑ جو ہے وہ جاوید جیفکو کے نام پر جو ہے وہ کمپنیز جعلی بنانے والوں نے کیا ہوا ہے. اور شفیع رند جو پولیس کی کالی بھیڑیاں ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا ناحق اور ناانصافی کر کے اپنے تو پمپ کھڑے کر دیے اسی زمین پر، لیکن یہ نہیں سوچا کہ قبر میں جانا ہے، کفن کو جیب نہیں ہوتی ہے. اور انصاف جو ہے وہ مانگ رہا ہے یہ شخص، اور عرصہ دراز سے جو ہے وہ جا رہا ہے اور کافی لوگوں کے پاس منتیں کر کے جا رہا ہے کہ میری مدد کریں اور میرے ساتھ انصاف کریں. یقیناً یہ ایک علی اکبر مستوئی نہیں ہے، ایسے علی اکبر کافی ہیں. اور اگلے کسی ویلاگ میں، اگلے کسی پروگرام میں کسی اور علی اکبر کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواؤں گا جن کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہا ہے یہ رفیع اللہ پٹھان، جن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے رفیع اللہ پٹھان. انصاف جو ہے وہ یہ مانگ رہا ہے اللہ سے، دوسرا انصاف یہ مانگ رہا ہے عدالت سے، تیسرا انصاف یہ مانگ رہا ہے پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت سے کہ وہ آئیں ان کے ساتھ انصاف کریں اور یہ زمین ان کو واگزار کروا کے دلوائی جائے جو 1974 میں انہوں نے خریدی تھی. 1974 میں خریدی گئی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے اور اس نے سارا کچھ اس زمین کو پانے کے لیے فروخت کر چکا ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. گھر ان کا ختم ہو گیا، زمین ان کی ختم ہو گئی، پیسے ان کے ختم ہو گئے، املاک ان کی ختم ہو گئی. اب زمین ہے کہ رفیع اللہ پٹھان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا.